کرو، حضور کی بارگاہ کا ادب بیان کرو، حضور کی عظمت بیان کرو، حضور کے معجزات بیان کرو، جیسے اللہ نے اہل مدینہ کو سب حضور کی شانیں سکھائی ہیں۔ یہ ایمفسائز کرنے کی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ مسلمانوں کو توحید نہیں بتا سکتے، ایسا غلط معنی نہ لیں۔ میں کہہ رہا ہوں ایمفسائز، زور دو، جیسے قرآن نے کیا، جیسے اللہ نے کیا، وہ طریقہ اپنانا چاہیے۔ اب ہمارے ہاں یہ ایک مرض دعوت ایسی بن گئی ہے، اور تبلیغ کا جو اصول ہے اس میں ایک ایسی مرض اور خرابی آ گئی ہے کہ مسلمانوں کا خطاب اور پوری زندگی رد شرک پر گزاری جا رہی ہے۔ مسلمانوں کو رد شرک پر پوری زندگی لگا دینا گویا قرآن سے انحراف ہے، قرآن کے اصول تبلیغ اور اللہ کے اصول تنزیل سے انحراف ہے۔ آپ قرآن کی صورتوں کو، تمام آیتوں کو حضور کی شان میں، اگر سینکڑوں آیتیں میں پڑھتا چلا جاؤں، سب مدنی صورتیں ہیں، سب یا ایھا الذین آمنوا کے، سب حضور کا ادب سکھایا جا رہا ہے۔ غیر کو ادب اللہ نے سکھایا ہی نہیں۔ اگلی بات کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ غیر کو جب بتائیں تو انہیں توحید بتاؤ، شرک سے نکالو، رسالت کی دعوت دو، آخرت کی دعوت دو، اخلاق سکھاؤ۔ جب اپنے ہو جائیں، مومن ہو، مسلمان ہو، انہیں حضور کا ادب سکھاؤ، حضور کی محبت سکھاؤ، حضور کا عشق ان کے دلوں میں ڈالو، حضور کی عظمت سکھاؤ۔ یہ ہے قرآن کا طریقہ۔ اس لیے یہ جو کانفرنس ہے، اور اس لیے ہماری باتوں کا پوری زندگی جو گزرتی ہے، تو میں یہ نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کی گھما پھر، کسی نے مجھے کہا کہ آپ کے جس خطاب کو بھی سنیں اینڈ اس کا حضور کی شان پہ جا کے ہوتا ہے، تو یہ کیا کریں؟ میں نے کہا کہ اللہ نے جکڑ رکھا ہے، قرآن نے جکڑ رکھا ہے۔ اللہ جب مسلمانوں کو خطاب کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو اس کا اینڈ حضور کی شان پر کرتا ہے۔ اہل مدینہ کا طریقہ اللہ نے یہ بنایا۔ اب یہ پوری 20 کی 20 آیتیں یا ایھا الناس کی میرے سامنے ہو، ان کے مضمون بھی دیکھ لیں، اور حضور کی شان کی جتنی آیتیں قرآن مجید میں ہیں وہ سب یا ایھا الذین آمنوا کے تحت آتی ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کی عظمت قرآن مجید میں اس انداز کے ساتھ رکھی گئی۔ اب آخری بات کو ختم کرتے ہوئے ایک اسی طرح کا ایک سبجیکٹ قرآن مجید کا اور لیتا ہوں۔ یہ تو شان رسالت کو سمجھنا، اور قرآن مجید میں تو 1000 اینگلز اور 1000 سبجیکٹ، عمر لگ جائے، عمر بیت جائے، مگر ایک اینگل اور اینڈ میں بتاتا ہوں جس پہ ختم کر دوں گا۔ قرآن مجید میں 2 لیتے ہیں بریفلی۔ قرآن مجید میں آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان کا سبق اللہ رب العزت نے اس طرح سکھایا ہے۔ ایک نکتہ یاد رکھ لیں، ہم تو اس بحث میں پڑے رہتے ہیں کہ حضور ہمارے جیسے ہیں، یا آپ کا علم یا آپ کی بشریت اور آپ کی ظاہری یہ حیات طیبہ کے معاملات ہمارے جیسے ہیں یا نہیں، ہمارے جیسے ہیں یا نہیں۔ یہ بڑی جہالت ہے، بڑی جہالت ہے اور دلالت گمراہی ہے۔ اللہ پاک نے تو قرآن میں تربیت یہ دی ہے کہ وہ جب پکارتا اور بلاتا اور ذکر کرتا ہے قرآن مجید میں، تو وہ تو حضور کا تذکرہ باقی انبیاء جیسا کر کے بھی نہیں کرتا۔ تو آپ تو اپنے ساتھ جیسے ہیں یہ نہیں کہ پڑے رہتے ہیں، اللہ تو انبیاء جیسا بھی اپنے محبوب کو نہیں سمجھتا، ان سے بھی بلند کرتا ہے، ان سے بھی بلند کرتا ہے۔ اب یہ چیز توجہ طلب ہے، یہ ایک نکتہ جو ہے معروف ہے، مگر میں اس کو یہ بیان کرتے ہیں علماء، آپ نے سنا ہوگا، مگر میں زیادہ ایلیبوریٹ کر رہا ہوں، زیادہ۔ اللہ پاک نے پورے قرآن مجید میں جہاں بھی ذکر کیا ہے انبیاء کا اور ان کا بلایا ہے، انبیاء علیہ السلام کو بلایا ہے، ان سے خطاب کیا ہے، تو پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کا نام لے کے پکارا۔ اور وہ کیوں نہ نام لے کے پکارے؟ وہ رب ہے، وہ خالق ہے انبیاء کا، رسولوں کا۔ رسول اور انبیاء سب اللہ کے عباد مقربون ہیں، اس کے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے جس نبی کو بلایا ہے نام لے کے بلایا۔ اب تیزی سے میں چند ریفرنس دے دیتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کو بلایا، فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ اب ترجمہ نہیں بیان کروں گا، صرف مقصود یہ سمجھانا ہے کہ کس طرح اللہ بلاتے ہوئے نام لیتا ہے انبیاء، وقت بچانا چاہ رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کو بلایا تو فرمایا یا نوح بت بسلام منا، یا نوح بت بسلام منا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا تو فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا،
یعنی اے ابراہیم تو نے اپنا خواب پورا کر دیا، اے آدم تو اور حوا آپ کی زوجہ جنت میں رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، یا موسیٰ انی انا اللہ، اے موسیٰ آ جائیں میں رب ہوں۔ داؤد علیہ السلام کو پکارا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یا داؤد۔ حضرت زکریا کو بلایا، فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا آپ کو بیٹے کی بشارت دیتا ہوں۔ یحییٰ علیہ السلام کو بلایا، فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لے اے یحییٰ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، فرمایا یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، تو میں نے چند نمونے دیے آپ کو۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے تمام انبیاء اور رسول کو اسٹیٹ اوے فرینکلی نام لے کے بلایا، اس لیے وہ رب ہے اور انبیاء اس کے بندے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے مخاطب کیا ہے، اور آقا علیہ السلام کو مخاطب کیا۔ اگر قرآن کو پڑھیں تو دو طریقوں سے کیا ہے۔ ایک طریقہ